السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اہم حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جو سننا مشکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ موضوع سننا بہت ضروری ہے۔ اور ناظرین، یہ موضوع ہر اس انسان کے لیے ہے جو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ ناظرین، اگر ہم اس مختصر جملے کے ہر پہلو پر غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا جیسا کہ روح کی معرفت ناممکن ہے، اسی طرح خداوند عالم کی معرفت بھی ناممکن ہے۔ جب ایک مخلوق کو پہچاننے کی قابلیت اور صلاحیت ہم میں نہیں ہے تو خالق کی معرفت کی امید کس طرح کی جا سکتی ہے؟ گویا کہ ہم حقیقتاً روح سے ناواقف ہیں تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ کوئی شے ہے جو ہماری زندگی اور ہماری قوت و صلاحیت کا منبع ہے۔ سائنسدان اقرار کرتے ہیں کہ انہیں یہ علم تو نہیں ہے کہ حیات کیا ہے، مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ حیات موجود ہے۔ ہمارا ذہن ہمیں یہ قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک خالق موجود ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روح ہمارے جسم پر حاکم ہے، اسی طرح ہم کو معلوم ہے کہ دنیا کا حاکم خداوند عالم ہے۔ اگر ہمارا کوئی جسم کا اعضا روح کا حکم ماننے سے انکار کر دے تو اس سے روح کی قوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ خود اس عضو میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین، اگر کوئی اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دے تو خرابی روح میں نہیں بلکہ انسان کے اندر ہے، اور اس شخص کو روحانی طور سے بیمار سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین، جسم سے روح کا تعلق تو معلوم ہے، مگر ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ روح جسم کے کس حصے میں ہے۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے جسم کے ہر حصے میں حیات ہے، لیکن اگر کوئی جسم کا اعضا کٹ کر الگ ہو جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روح کا بھی کچھ حصہ اس اعضا کے ساتھ کٹ کر الگ ہو گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جسم میں ہر جگہ حیات و روح ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہم خدا کو مانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ نہ تو ہم اس کو اشارہ کر کے دکھا سکتے ہیں، نہ اسے کسی خاص محل یا جگہ میں مخصوص کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے اعضا روح یا نفس حکم کی ضرورت محسوس کیے بغیر وہ کام فوراً کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب ناظرین خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی میرے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے اور وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ویسے ہی ہم خداوند عالم کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج اس دور حاضر میں ہر ایک شخص اپنی نفس کا غلام ہے، اور وہ اسی جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب کیسے ہوں۔ لیکن دور حاضر کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہر ایک شخص اپنی نفس پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ ہر ایک گناہ سے دور رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ کسی کے دل میں خیر پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس انسان کا بڑا سخت امتحان لیتا ہے۔ اگر وہ مومن اس امتحان میں پاس ہو گیا تو اللہ اسے اپنے سے کبھی دور نہیں رکھتا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔